بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی شہادت کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے دل تڑپ جائیں گے، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اتنا دردناک واقعہ اور اتنی نوجوان کی شہادت جس کا نام ہے سیدنا حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت شہزادہ علی اکبر امام حسین کے یہ فرزند پروردگار عالم نے ایک نعمت دی تھی۔ امام حسین کو یہ وہ فرزند تھا کہ تمام کتب و تاریخ میں یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسین کو جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے۔ نانا کی تصویر ہونے کے ساتھ باپ کا اتنا مطیع کہ دنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کے کسی بیٹے کے دل میں ہو جتنی علی اکبر کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے۔ میں نے بعض مقامات پر یہ بات پڑھی ہے کہ باہر کے لوگ مدینہ میں آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے تھے، آواز دیتے کہ امام حسین باہر تشریف لاتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ مولا ذرا اپنے فرزند علی اکبر کو بلوا دیجیے، تو امام حسین فرماتے تھے کہ علی اکبر سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزند سر سے پاؤں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے فرزند کو دیکھ لیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہم کو بھی ثواب مل جائے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ راستے میں ایک مرتبہ امام حسین کو ایک منزل پر مقیم تھے، بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے گھبرا گئے۔ کیا واقعہ ہے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے، کس کی ہمت نہ تھی کہ جو آپ سے یہ پوچھے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا کچھ خاموش ہیں، آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں کہ بابا آپ نے یہ کلمات کیوں اپنی زبان پر جاری فرمائے؟ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ اپنی قبروں کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ فقرہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس پر جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ آنے دیجیے موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ امام حسین کا دل خوش ہو گیا۔ حاکم شام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کیا کہ بھائی بتاؤ اس زمانے میں حقیقی حیثیت سے قابل خلافت کون ہے؟ کسی نے کہا تم ہو، کسی نے کہا تمہارا بیٹا یزید ہے، کسی نے کچھ کہا۔ اس نے کہا تم لوگ سب خوشامد کر رہے ہو، مجھ سے پوچھو تو میری نظر میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے کہ سر سے پاؤں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ دشمنوں کی نظر میں علی اکبر ایسے تھے، ہائے کربلا میں حسین کا گھر ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی آباد نہ ہوا۔ عاشورہ والو 18 برس کی عمر، 7ویں سے پانی بند ہے، پیاس کا غلبہ، ہونٹ سوکھے ہوئے، مگر باپ سے یہ عرض نہیں کرتے کہ میں پیاسا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو تکلیف ہو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں، اور بعض روایات یہ بتلاتی ہے کہ سب سے آخر میں جناب علی اکبر شہید ہوئے۔
بہرحال اگر بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں تو جب عزیزوں کی لاشیں آ گئی، زینب کے بچوں کی بھی لاشیں آ گئی، ہائے جناب قاسم کی بھی لاش آ گئی، مسلم کے 2 فرزند جو یہاں کربلا میں تھے ان کی بھی لاشیں آ گئی، اور اسی روایات کے اعتبار سے جناب عباس کے بازو بھی کٹ چکے، تو جناب علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی جان نظر کر دوں۔ امام حسین نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا کہ بیٹا ذرا اس پھپھو کے پاس چلے جاؤ، 18 برس بڑی محنت سے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب سمجھ گئی کہ رخصت کے لیے آئے ہیں، بیبیاں چاروں طرف حلقہ بنا کر رونے لگی۔ جناب علی اکبر نے اپنی پھپھو اور حضرت ام لیلہ جو ماں ہیں انہیں سمجھایا کہ آخر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا باپ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، دنیا آخر کیا کہے گی۔ جناب ام لیلہ سے کہا کہ اماں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں کون ہوں، جو کچھ ہے یہ ہیں تمہاری پھوپھی، انہوں نے تمہیں پالا ہے، یہ اگر اجازت دے دیں تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں۔ آخر جناب زینب نے اجازت دی۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی اکبر بیبیوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لپٹ جاتی ہیں، بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلتے ہیں تو پھپھو لپٹ جاتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اس طرح یہ عمل پردہ گرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر علی اکبر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہو گئی، اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا مامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا، بیٹا یہ مامہ تمہارے نانا مصطفیٰ کا ہے، اس کو سر پر رکھ کر جاؤ۔ خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر علیہ السلام میدان کربلا میں آئے اور جو بھی یزیدی ان کے آگے آتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے یزیدیوں کو قتل کیا، جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا۔ علی کے پوتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا، اور چاروں طرف سے جب گر گئے علی اکبر تو ایک شخص نے آ کر سینے پر جو نیزہ مارا، اور وہ نیزہ جوں نکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارے علی اکبر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھوڑے سے گر جائیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے، گھوڑا فوج میں گھس گیا، جس کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو ہی واصل جنت کرتے جا رہے ہیں۔ علیکم منی السلام۔